السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ طٰہٰ کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے 6 حصے ہیں، چھٹے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے 5واں ہے سامری۔ تو 4 نکات ہے جی۔ سامری سے تفشیش کی پہلے 95 میں، اور اس نے پوچھا ان سے، قال فما خطبک کا یا سامری، اے سامری تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے، تیرا کیا منصوبہ ہے، تیرا کیا مقصد ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر سامری نے جواب دیا، قال بصرت بما لم یبصروا، تو میں نے وہ دیکھا، بصر دیکھنے سے، اسی سے بصارت ہے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اسی سے جو دل کی نظر ہوتی ہے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے وہ دیکھا جو باقیوں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کیا کیا، پس مٹھی بھر لی ایک مٹھی فرشتہ کے نقش قدم سے۔ تو جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا تو وہ جہاں پر تھا مجھے پتہ چل گیا یہاں پر ہے، تو اس کے جو نقش قدم تھے جہاں پر وہ کھڑا تھا میں نے وہاں سے ایک مٹی کی مٹھی بھر لی۔ تو پھر کیا میں نے کیا، فنبذتھا، میں نے ڈال دیا۔ نبض کہتے ہیں پھینک دینا، ڈال دینا۔ اور کذالک، اور اس طرح مجھے سولت، پھسلایا میرے نفس نے۔ تو یہ کیا ہے، مجھے کیا پھسلایا، سول کیا ہے، نفس کا مزین کرنا، خوشنما کرنا، دکھانا، پھسلانا۔ تو یہی سورہ یوسف میں نفس لمارۃ بالسوء، جو نفس ہے نا برائی سکھاتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، 13واں سپارہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے۔ نفس برائی پہ ہی سکھاتا ہے، فٹافٹ سلپ ہوتا ہے، فٹافٹ گرتا ہے اسی طرف۔ تو سامری سے تفشیش کی کہ کیا ہے، اب 96 میں اس کا جواب آ رہا ہے، سامری کا اعتراف کہ میں نے وہ کوئی دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ تو فرشتے کے نقشے پا کی مٹی بچھڑے کے کالے میں ڈالی، تو پھر کیا ہوا، حق کی بجائے اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنے کا اعتراف جرم کیا۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بندہ خرابی کرتا ہے۔ اور پھر چھٹا اس میں ضمنی موضوع، پھر سزا اس کو کیا ملی، یہ شرک پھیلانے پر سامری کو اچھوت بننے کی سزا دی گئی، اور قیامت میں سخت سزا کی وہی سنائی گئی، اور خود ساختہ جعلی معبود آگ کی نظر کر دیا گیا، اور جلی ہوئی راکھ بھی اڑا کر دریا برد کر دی گئی۔ یہ 92 میں یہ چیز بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ اس کو دیکھیں آیت کو 97 کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس تو جا، بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے نہ چھونا، مساس کہ مس کہتے چھونے کو، مس کرنا، لگنا، ٹچ۔ تو یہ ٹچ می ناٹ وہ ادھر سے نکلا ہے کہ یہ جو نا مجھے ٹچ می ناٹ، مجھے ہر ایک خود ہی کہے گا مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے نہیں چھونا۔ تو وہ اللہ نے اس کو اچھوت بنا دیا۔ یہ ایسی مرض لگی کہ کوئی بھی جو ہاتھ لگائے تو وہ بھی اس مرض کا ہو جائے، تو چھوت بننے کی سزا ہوگی اس کو، خود ہی کہتا رہے۔ اور پھر یہ قیامت میں سخت سزا، یہ تو دنیا میں سزا ہے نا، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تخلفہ، جس کے خلاف نہیں ہوگا، یہ لازمی ہونا ہی ہے، یہ وعدہ ہے۔ اور کیا ہے، اور دیکھ تیرے معبود کو جو تو نے بنایا تھا، ہم کیا کرتے ہیں، جس پر تو بیٹھا رہتا تھا، آ کے فن جمع ہوا بند ہے، تو ہم کیا کریں گے، اسے جلا دیں گے۔ کیا کہتے ہیں، جلا دیں گے۔ حرق کہتے ہیں جلانے کو، غریق آگ۔ تو یہ اسی میں جیسے حضرت ابراہیم کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو، ٹھیک ہے، تو یہ ہم اسے جلا دیں گے، اور پھر اس کی راکھ بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر۔ اگر یہ کچھ کر سکتا ہوتا تو یہ کچھ کر لیتا۔ تو شرک کے آثار کو بھی مٹا دینا چاہیے، بت فروشی کی بجائے بت شکن بننا چاہیے۔ انہوں نے بت بھی توڑا اور اس کو جلا بھی دیا سب کے سامنے، اور ساری راکھ بکھیر دی، سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو مشرک کو سزا ملنی ہے، یہاں بھی ملنی ہے، آگے بھی ملنی ہے۔ اگر یہاں نہیں ملتی تو رسی دراز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ جتنی دیر رہتا ہے اتنی دیر اپنے خرابیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور اپنے اعمال میں برائیاں جمع کرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہے۔ تو اس طرح سے سامری نے غلطی کی، خرابی کی، اور اس پہ اس کو یہ سزا دی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔